یہ عظمت رسالت ہے، یہ عظمت نبوت ہے. کیا کہا ہم نے؟ وہ عالم ہائے، وہ عالم جہنم جانے والے کا، وہ عالم ہائے، وہ عالم جانا. وہ کہے گا میرے مولا میں آپ کو تلاش کر رہا تھا. لے چلے جب نار کو، کہہ کے مجھ کو فرشتے لے چلے جب نار کو، سبز گنبد سے بلاخر یہ صدا آئی کے بعد یہ میرا ہے، آگے نہ لے جانا. تو آقا یہ پوچھیں گے تو کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ بتائے گا حضور آپ کو دیکھ رہا تھا، رحمت للعالمین بنا کر. کیسا رحمت للعالمین؟ آقا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ نے اعزاز کے طور پر، یعنی ریسپیکٹ کے طور پر ایک خصوصی دعا عطا کی. نبیوں کی دعائیں اور بددعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک ایک دعا عطا کی. مانگ لو جو مانگنا ہو. صحابہ سے یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، میرے مولا آپ نے کیا مانگا؟ میرے آقا آپ نے کیا مانگا؟ ادھر دیکھو جی. میرے آقا آپ نے کیا؟ نبیوں نے دنیا میں دعا مانگی، آج میں وہ دعا مانگ رہا ہوں. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اے حبیب میں کسی کی بات رد نہ کروں گا، مانگو. انہوں نے وہاں مانگا، ہم یہاں مانگتے. میری تمام امت کو بخش دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مگر رحمت للعالمین بنا کر. اور نبی آئے اور رسول آئے، کچھ حصوں کے لیے آئے، کچھ طبقوں کے لیے آئے، کچھ علاقوں کے لیے آئے. لیکن میرا نبی آیا دونوں عالم کا رسول بن کے آیا. سبحان اللہ. کل جمیع کائنات ان کے احاطہ رسالت سے ہندو بھی باہر نہیں ہے. ہاں اس دنیا میں بت پرستوں کو بھی آقا کے صدقے میں مل رہا ہے. کافر کے لیے بھی یہاں وہ رحمت للعالمین ہیں، ورنہ یہ کیا کہتے؟ مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہے. یا ٹلوا جو بیٹھا ہے کرسی پہ کس کا صدقہ ہے؟ ساری دنیا میں کرسیوں پر بیٹھنے والوں، یہ میرے رسول کی نبوت کی خیرات ہے. مسلمانوں کو تانا دینے والوں، انہیں بے سہارا مت سمجھو. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میں کسی کا ہو چکا ہوں. میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں. ہمارا باپ ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں رسول کو باپ نہیں کہہ سکتے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن پوری امت کے روحانی باپ ہیں. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کو حکایت کی نظر سے مت دیکھو. ہندوستان میں جب تک مسلمان ہے ہندوستان ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا میں جب تک ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، دنیا میں جب تک رب کو سجدہ کرنے والا ایک بھی ہے،
قیامت نہیں ہوگی، قیامت کافر پر آئے گی، مومن پر نہیں۔ قیامت اسلام والے پہ نہیں ہے نبی، جب تیری امت نہ ہوگی اس دنیا میں میں عذاب نازل کر دوں گا، قیامت آ جائے گی، معلوم یہ ہوا رحمت عالم سے وعدہ ہو گیا تمہارا چہیتا دنیا پر کوئی نہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا تب ہم قیامت بھیجیں گے، یہ مسلمان کی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپس کی لڑائی بند کرو، آپس میں ٹکرانا بند کرو، چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑے اپنے چھوٹوں کا لحاظ کریں، جوان اپنے ماں باپوں کی حکم دلی نہ کریں، ماں باپ کا درجہ، ماں باپ کی دعائیں اور بد دعائیں، عذرو شرع فیصلہ سنو، جس طرح نبیوں کی دعا بد دعا نہیں کرتی اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اور بد دعائیں نہیں کرتی۔ ماں باپ کا نافرمان لکھو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو، حکم ہے اے نبی آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ زور سے نہ بولیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ حجرات۔ اے نبی کہہ دو کہ میرے محبوب کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، وگرنہ ان کے اعمال صالح برباد کر دیے جائیں گے، حقارت کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم لا تشعرون، اور تم کو شعور تک نہ ہوگا، تمہاری عبادتیں غارب کر دی جائیں گی۔ یہ نبی کی عظمت ہے۔ آقا اور آگے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپوں کے سامنے اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ آج ہمارا جوان بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار کوڑا کرکٹ ہے۔ یاد کرو جب تم ایک قطرہ تھے میرے رحم میں، اللہ نے اپنی حکمت و قدرت سے تمہارے جسم کو بنایا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے رب نے تم کو پالا، رزق پہنچایا۔ پریگننٹ عورت، حمل والی عورت، اس کے خود بھوکی رہی، تجھے کھلایا، تیرے درد ہوا تو تجھ سے زیادہ تیرا باپ تڑپا، تم سے زیادہ تمہاری مائیں تڑپی۔ آج تم اپنی بیویوں کے ماتحت ہو کے ماں کا حق چھین رہے ہو، جواب نہیں دے پاؤ گے اللہ کے یہاں۔ جو لڑکیاں، جو بہویں گھروں میں آ کر لڑکوں کو برباد کرتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو مرد بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ حقوق و لباس پر بول رہا ہوں۔ اور جو عورتیں مردوں کو ناراض رکھتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کسی عورت کا شوہر اگر ناراض ہو گیا تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر عورت کا مرد اسی ناراضگی میں مر گیا تو عورت کفر پر مرے گی، ایمان پر نہیں مرے گی۔ یہ شوہر کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عورتیں جو ساس بن گئی ہیں وہ بھی کل بہو تھیں۔ پرائی بیٹیوں کو لا کر ظلم نہ کرو، گائے بھینسوں کی طرح ان سے محنت مت لو۔ سوچو کہ تمہاری بیٹیاں بھی سامنے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ پرائی بیٹیاں اپنے شوہروں کے گھر آ کر اپنے ساس سسر کو حقیقی ماں باپ سمجھیں، ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں، اس لیے کہ جب عورت زندہ درگور کی جاتی تھی، جب لڑکی زندہ مار دی جاتی تھی، فاران کی چوٹی سے آواز آئی گھبرانا نہیں، ہم آ گئے۔ لڑکیوں نے عورتوں نے پوچھا کون؟ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
مسلمانوں میں بہویں جلائی جا رہی ہیں. کوئی بیٹی کیوں نہیں جل کے مرتی اپنے ماں باپ کے یہاں؟ بہو ہی کیوں جلتی ہے؟ اسٹوو پھٹ گیا، گیس سلنڈر میں آگ لگ گئی تو بہو آگ لگ کے مرتی، بیٹی کیوں نہیں مرتی؟ اس لیے کہ وہ دوسرے نے پیدا کیا ہے اور وہ تم نے جنا ہے اس لڑکی کو. اس لیے پرائی بچیوں کو لانے والی عورتوں، اگر تم نے پرائی بچیوں پہ ظلم کیا اور مارا تو بخاری شریف کی حدیث سنو، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے تو برا گناہ ہے، فسق ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے تو کافر ہے. وقتالہ کفر، خارج ہو جائے گا اسلام سے. وہ مائیں، اس گھر کی وہ بیٹیاں جن کو وہ بھاوت کہتی ہیں بیٹیاں، ہوش میں رہو، ہوش میں. ان بہوؤں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو رحمت عالم نے بتایا ہے. ان لڑکیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو. عرب کے دور جہالت میں لڑکیاں دفن کی جاتی تھی. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے؟ اندھے پارلیمنٹ میں ڈسکشن چلا راجیو گاندھی کے زمانے میں. تو میں اس وقت مسلم لیگ پورے اتر پردیش کا پریزیڈنٹ تھا، انڈین یونین مسلم لیگ کا پورے اتر پردیش کا. میں نے بدایوں میں 4-5 لاکھ کے مجمع میں کہا تھا مسلمانوں کی عورتیں، مسلمان عورتیں، ان کے بارے میں حق کی آواز اٹھانے والا راجیو گاندھی، پہلے مینیکا گاندھی کا حق تو دے دے. سبحان اللہ. تجھ کو میری بیٹیوں کا کیوں خیال ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے صرف کلمہ گو عورت کا حق نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت کا حق ادا کیا ہے. اس لیے کہ اسلام عالمی ہے تو اسلام کا ہر قانون عالمی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے رسول میں جمیع کائنات کے لیے ہادی و رسول ہوں، میری رسالت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے. آج ہمیں اپنے علماء سے ایک بات کہنی ہے، ہم ہوں یا دیوبند یا جماعت اسلامی یا تبلیغی، کوئی بھی ہو، ہمارا عالم جب مسلمانوں کو پکارتا ہے تو قوم کہہ کے پکارتا ہے. ایک قوم مسلم، ثابت نہیں کر پاؤ گے قرآن سے کہ یہ مسلمان قوم ہے. اس لیے کہ رب نے جب جناب موسیٰ کی امت کو مخاطب کیا تو قوم کہا، قوم ہود کہا، قوم لوط کہا، قوم عیسیٰ کہا، تو تمام نبیوں کی امتوں کو قوم کہا. رب العالمین کیا تو نے اپنے حبیب کی امت کو بھی قوم کہا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا یہ قوم کب ہے؟ یہ تو ملت ہے. سبحان اللہ. ہم قوم نہیں ہیں، ملت ہے. ملت ہیں. اور کس کی ملت؟ ملتا ابیکم ابراہیم. ایک دنیا کے لوگوں، ایک طرف میرا رسول تمہارا روحانی باپ ہے، دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ تمہارے روحانی باپ ہیں. اسی لیے نماز میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وعلی آل ابراہیم میں پوری مسلمان ملت، پورے کلمہ گو شامل ہیں. تو تم قوم نہیں ہو. قوم کی صفت ہے ٹوٹنا، ملت کی صفت یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے کو ملا لینا.
تم قوم نہیں ہو، تم ملت ہو. من حیث الملت اسلامیہ، من حیث القوم از نتھنگ. تم قوم نہیں ہو، تم ملت ہو. اس لیے آج پہلی بار